اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے ساتھ نیشنل مجلس عاملہ، زعمائے مجالس اور ریجنل ناظمین مجلس انصار اللہ بیلجیم کی ملاقات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 31 اکتوبر 2024۔ آپ کو انصار کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے اہم درد ہیں، اور ہمیں نظام خلافت کی طرف سے ہی ملا ہوا ہے جس کی ہم پابندی کروانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، اور ہمارا مقصد ہے تو یہ ہے کہ جو جماعتی پلان ہے، خلیفہ وقت کا منصوبہ ہے، جو خلیفہ وقت کی ہدایات ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بھیجی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آپ انصار میں یہ روح پیدا کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مورخہ 20 اکتوبر 2024 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے ساتھ نیشنل مجلس عاملہ، زعمائے مجالس اور ریجنل ناظمین مجلس انصار اللہ بیلجیم کو اسلام آباد ٹلفورڈ میں بالمشافہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ ممبران عاملہ نے خصوصی طور پر اس ملاقات میں شرکت کی غرض سے بیلجیم سے برطانیہ کا سفر اختیار کیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے MTA اسٹوڈیوز میں تشریف لا کر شاملین مجلس کو السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا، نیز استفسار فرمایا کہ کیا یہ عاملہ ہے اور آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں۔ صدر صاحب نے عرض کیا کہ یہ مجلس انصار اللہ بیلجیم کی عاملہ ہے اور اس کے ساتھ مختلف مجالس کے زعماء اور ریجنل ناظمین بھی موجود ہیں، اور ہم اپنے فرائض کے بارے میں رہنمائی لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ملاقات کا باقاعدہ آغاز دعا سے ہوا، جس کے بعد حاضرین کو حضور انور کی خدمت میں اپنا تعارف پیش کرنے، نیز اپنے متعلقہ شعبہ جات کے حوالے سے قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور انور نے شرکاء کو مجلس انصار اللہ کے مقاصد کی روشنی میں تنظیمی ہدایات اور دستور اساسی کی پابندی کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تلقین فرمائی کہ عاملہ ممبران کو چاہیے کہ جو دستور اساسی میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق کام کریں، جو لائحہ عمل بناتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، عاجزی پیدا کریں اور تعاون اور تقوی سے کام لیں، جماعتی نظام سے بھی تعاون کریں، آپس میں بھی محبت اور پیار کریں، اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی میں ہونی چاہیے، اور یہی چیز ہے جس کے لیے انصار اللہ بنائی گئی تھی۔ حضور انور نے امسال مجلس انصار اللہ UK کے نیشنل اجتماع کے موقع پر اپنے فرمودہ خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلایا کہ میں نے پچھلے دنوں تقریر کی تھی کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر حقیقی مددگار بن کر بھی دکھائیں۔ یہی چیز ہے جو انصار کو چاہیے۔ اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، بچے تو ہیں نہیں جہاں آپ کو انگلی پکڑ کر چلانا ہے۔ جو جاگ رہا ہے پہلے ہی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مچلا بنا ہوا ہے، اس کو تو نہیں جگایا جا سکتا۔ مچلے نہ بنے، اگر حقیقت میں سوئے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو ہلایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے۔ حضور انور نے اسی تناظر میں شاملین مجلس سے مزید دریافت فرمایا کہ پچھلے دنوں میں نے انصار اللہ UK کے اجتماع پر جو تقریر کی تھی وہ آپ نے سن لی تھی؟ تمام شاملین مجلس نے اس پر اس بات میں جواب دیا تو آپ نے تاکید فرمائی کہ بس پھر وہی آپ کا لائحہ عمل ہے۔ اسی طرح حضور انور نے انصار اللہ کو اپنی اصلاح کی طرف خود توجہ دینے کی بابت فرمایا کہ بچوں کو تو میں سمجھاؤں، بڈھوں کو میں کیا سمجھاؤں، جن کی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں ان کو تو خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔
اس کے بعد قائد تعلیم نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ انصار اللہ کے لیے جو لٹریچر مقرر کیا جاتا ہے اس میں کوئی مخصوص کتاب شامل ہوتی ہے اور اس کا ایک پرچہ بھی ہوتا ہے جس سے حل کروانا مقصود ہوتا ہے، لیکن دوست اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی مقررہ کتاب یا عمومی جماعتی لٹریچر کو پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہم ان میں جماعتی لٹریچر کے مطالعے کا شوق کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ حضور انور نے اس پر ہدایت فرمائی کہ اگر دلچسپی نہیں لیتے تو پہلے ان میں دلچسپی پیدا کریں۔ شعبہ تربیت پہلے ان میں روح پیدا کر رہے کہ بیلجیم میں آ گئے، مغربی ممالک میں آ گئے تو دنیا کمانا مقصد نہ بناؤ، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتے ہو تو دین تو مقدم اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتہ ہو کہ دین ہے کیا، اور دین کا پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہے، اس کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہمیں دین سکھائے، وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم اس کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم اور اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہیں جو اس کی تشریح ہیں۔ تو لوگوں کو تربیت کا شعبہ بتائے، اور آپ بھی جب ان کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ان کو کہیں کہ تم لوگ یہ پڑھو، یہ ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرو، یہی چیز ہے جو ہمیں مقدم ہونی چاہیے، اور ہم اس کا عہد کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے تربیت کے شعبہ کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے، آپس میں مل کے اور معین پروگرام بنا کے تو پھر اس کی طرف توجہ دلائیں۔ حضور انور نے آغاز میں اپنی فرمودہ نصیحت کا اعادہ فرمایا کہ میں نے تو یہی کہا ہے کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کون جگائے؟ بڈھی عمر میں تو پہنچ کر آپ پہلے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں، ان کو پیار سے اور اپنی مثالیں قائم کر کے بتائیں کہ دین کیا ہے۔ حضور انور نے اپنے نمونے قائم کرنے اور ذاتی اصلاح کی بابت مزید توجہ دلائی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی نیشنل عاملہ اور مقامی مجالس کے عاملہ ممبران مل کر اپنی اصلاح کر لیں اور اس طرف توجہ دیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، تو تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے 50% لوگ تو اسی طرح کور ہو جائیں گے۔ اگر عاملہ کے ممبران، نائبین یا جو کسی بھی رنگ میں خدمت کر رہے ہیں، ان کو یہ توجہ پیدا ہو جائے، پہلے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے نمونے قائم کر لیں، نیشنل عاملہ اپنا نمونہ قائم کرے، مقامی عاملہ اپنے نمونے قائم کرے، زعماء اپنے نمونے قائم کریں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کے پیچھے نہ جایا کریں جن کے پاس کچھ نہیں، پہلے اپنی اصلاح دیکھیں۔ اپنی عاملہ کے ممبران کتنے ہیں جس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں استثناء حاصل ہو گیا، ہمارا دین کا علم بہت ہو گیا۔ انصار ہونے کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، جو باقاعدہ قرآن کریم نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، جو روزانہ ایک آدھ پیرا حضرت مسیح موعود کی کسی کتاب کا نہیں پڑھتے۔ تو جب خود ہم عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا کہیں گے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف آیت نمبر 3۔ وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کر رہے؟ مزید برآں حضور انور نے تمام شاملین مجلس کی جانب اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ یہ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں ان کی اصلاح کر لیں تو باقیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ آیت 3، نیکی اور تقوی میں جو تعاون ہے اس میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ جماعت میں یہ روح پھونک دیں کہ تعاون ہم نے کرنا ہے، یہ چیز پیدا ہو جائے تو باقی خود بخود آ جائیں گی۔ حضور انور نے شعبہ تربیت کے فعال ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ تربیت کا شعبہ فعال ہو جائے گا تو تعلیم کا شعبہ بھی فعال ہو جائے گا، مال کا شعبہ بھی فعال ہو جائے گا، امور عامہ کے شعبہ کو بھی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔
تبلیغ کے میدان میں بھی آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ خود لوگوں کو شوق ہوگا، اور جب تک کسی میں شوق پیدا نہ ہو اس وقت تک کسی سے زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ شوق پیدا کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ہی پروگرام بنا لیا اور اسی لاٹھی سے سب کو ہانکتے رہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ حضور انور نے صف اول اور صف دوم کے حوالے سے علیحدہ پروگرام بنانے کی جانب توجہ دلائی کہ جو 40 سال سے 55 سال تک کے انصار ہیں، اسی لیے ان کی صف دوم بنائی گئی تھی۔ ان کے لیے علیحدہ پروگرام بنائیں، انہیں بتائیں، ان کے دماغ ابھی تازہ ہیں، کچھ نہ کچھ یاداشت ان کی بہتر ہے۔ جب 60 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں تو یاداشتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کچھ اور پروگرام بنانا ہے کہ ان کو کس طرح یاد کرانا ہے۔ تو ہر ایک کو مختلف لحاظ سے ٹریٹ کرنا ہے، سختی سے نہیں، نرمی اور پیار سے۔ ہر ایک سے بات کریں، دوستانہ ماحول بنائیں، آپس میں اس طرح رہیں جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ عہدیداروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم عہدیدار ہیں، بطور افسر ہم نے بات کر دی تو اگلے نے ماننی ہے، یا کسی نے اختلاف رائے کیا تو اس کا ہم نے برا منا لینا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، پرسوں ہی کیا تھا، کہ اختلاف رائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ترقی کی علامت ہے۔ اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے کو ذاتی انا والی بات نہیں بنا لینا چاہیے۔ اگر سمجھ آ جائے تو اس کے لیے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جس سے اختلاف ہے اس کو بھی چاہیے، افسران کو، صدر صاحب کو بھی، باقیوں کو بھی، قائدین کو بھی، ناظمین کو بھی، زعماء کو بھی، کہ لوگوں کو پیار سے سمجھائیں۔ اختلاف رائے ہے تو ان کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کی دلیل اچھی ہے تو بغیر کسی انا کو سامنے رکھے اس کو مان لیں۔ حضور انور نے مسائل کے حل کے لیے باہمی گفت و شنید اور مل بیٹھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ یہ چیزیں تو آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مل بیٹھ کر آپ نے حل نہیں نکالنا تو پھر ڈکٹیٹرشپ تو یہاں ہے کوئی نہیں۔ پھر دوسرا کہے گا کہ تم کون اور میں کون۔ اگر کسی نے بیعت کی ہوئی ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہاری بیعت نہیں کی، میں نے تو مسیح موعود کو مانا ہے، میں نے خلیفہ سے بیعت کی ہوئی ہے، تم کون ہو؟ حضور انور نے فرمایا کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، اور ہمیں نظام خلافت کی طرف سے ہی ملا ہوا ہے جس کی ہم پابندی کروانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، اور ہمارا مقصد ہے تو یہ ہے کہ جو جماعتی پلان ہے، خلیفہ وقت کا منصوبہ ہے، جو خلیفہ وقت کی ہدایات ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بھیجی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آپ انصار میں یہ روح پیدا کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں افسر بن کے رہیں گے وہاں سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ صدر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی دکھائیں، قائدین کو بھی چاہیے کہ عاجزی دکھائیں، زعماء کو بھی چاہیے کہ عاجزی دکھائیں، اور یہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا تھا، اور میں بھی ہمیشہ ہر جگہ بار بار کہتا ہوں کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 675 ایڈیشن 2023۔ وہ عاجزانہ راہیں اختیار کریں گے تو کامیابیاں ملیں گی، نہیں تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کی نہ اتنی طاقت ہے اور نہ آپ کا اتنا علم ہے اور نہ اتنے اختیارات ہیں کہ آپ اپنے زور سے کچھ کر سکیں۔ جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہونا ہے، اس لیے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے روزانہ دعا بھی کیا کریں، ایک آدھ سجدہ تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انصار عطا فرمائے جو تعاون کرنے والے ہوں اور حقیقت میں انصار اللہ ہوں، نحن انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے ہوں۔ ان قیمتی نصائح کے اختتام پر حضور انور نے فرمایا، تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے تربیت کے شعبہ مال اور دیگر تمام متعلقہ ذمہ داران کو بھی توجہ دلا دی ہے۔ پھر صدر صاحب مجلس نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ انصار اللہ کو نمازوں میں بہتری پیدا کرنے کی ترغیب کیسے دلائی جا سکتی ہے۔
اس پر حضور انور نے اس بات کا اعادہ فرمایا کہ میں نے یہی تو بتایا ہے کہ اپنے نمونے قائم کریں، دعا کریں، ان کے لیے نفل پڑھیں، ان کے لیے خاص طور پر 2 سجدے کریں اور ان کو بتائیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو نکال کر ہر ہفتے ایک آیت سرکولر کر کے، میسج کر کے، آج کل ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہوتا ہے، اس میں بھیج دیں۔ ایک حدیث نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے، وہ نکال کر ہر ہفتے بھیج دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ہے، وہ نکال کے بھیج دیا۔ خلفاء کے فرمودات ہیں، کوئی نہ کوئی کوٹ نکال کے بھیج دیا۔ ہر ہفتے اس طرح اگر آپ باقاعدگی سے ایک میسج بھیجتے رہیں، نیا میسج آتا رہے، تو سال کے 52 ہفتوں میں قرآن، حدیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کے ارشادات پر مبنی 52 میسیجز چلے جائیں گے۔ وہ جب چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی پر تو اس کا اثر ہوگا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کا حکم ہوا، انما انت مذکر، الغاشیہ آیت نمبر 22، کہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو، نصیحت کرتے چلے جاؤ، لست علیہم بمسیطر، غاشیہ آیت نمبر 23، تم ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے، آپ داروغہ نہیں ہیں۔ ڈنڈے کے زور سے آپ کہہ دیں کہ میں کسی کو قائل کر لوں گا، ہاں پیار سے، محبت سے سمجھائیں، اپنی مثال قائم کریں، ان کے لیے دعا کریں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نائب صدر صاحب نے رہنمائی طلب کی کہ عرفان الہی کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی عرفان الہی حاصل ہوا ہے کہ نہیں۔ اس پر حضور انور نے توجہ دلائی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا دے تو آپ وہیں رک جائیں گے، وہیں آپ بریک لگا دیں گے کہ ہمیں عرفان الہی حاصل ہو گیا، ہم بزرگ بن گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، وہ اپنے آپ کو بڑا پیر سمجھتا تھا کہ میں عرفان الہی کے بڑے اعلیٰ معیار تک پہنچا ہوا ہوں، نمازیں وغیرہ بھی اس نے پڑھنی چھوڑ دی، اس لیے کہ میں اللہ کے قریب پہنچ گیا ہوں، مجھے اب کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا کرتے رہو، عرفان حاصل کرنے کے لیے اس کا علم، اس کی طاقتیں اور اس کی معرفت لامحدود ہیں۔ جب وہ لامحدود ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہنچ کر وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اس شخص نے مثال دی کہ اگر ایک شخص کشتی پر بیٹھا جا رہا ہو اور وہاں آگے خشک زمین آ جائے یا جزیرہ آ جائے یا ایک جگہ آ جائے جہاں اسے اترنا ہے، تو وہاں اس جزیرے پر وہ نہ اترے تو اسے آپ بیوقوف نہیں کہیں گے، جہاں پہنچنا تھا اسے وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو حضرت مسلم موعود نے اسے کہا کہ تم جسے خشک زمین سمجھتے ہو، اگر وہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہو اور تم وہاں کشتی سے اترو اور تمہارا اگلا پاؤں پڑے اور ایک دم گہرا پانی آ جائے تو وہیں تم ڈوب جاؤ گے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ تم چلتے رہو جب تک کہ تم دیکھتے نہ ہو کہ بالکل وسیع پیمانے پر خشکی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عرفان تو لامحدود ہے۔ تم ایک جگہ اتر کر کہہ دو کہ میں نے حاصل کر لیا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو تسلی بھی دے دیتا ہے، خود انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، انسان کی دعاؤں کا جواب مل جاتا ہے اور اس سے اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے سمجھانے کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے عرفان حاصل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو عرفان کا الہام ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہاں سے آپ کو ایک نقطہ مل جائے گا کہ ہاں اس کا یہ جواب مل گیا۔ خلفاء کی کتب پڑھ رہے ہیں، خطبات سن رہے ہیں، وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ کسی بزرگ کی بات سن رہے ہیں، پرانے علماء صحابہ کی باتیں سن رہے ہیں، وہاں سے آپ کو جواب مل جاتے ہیں، احادیث سے آپ کو جواب مل جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ عرفان مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہے جو میرے لیے ان باتوں کے سمجھنے کے ذریعے نکال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ذرائع پیدا کرتا ہے،
یہ تو نہیں کہ الہام کر کے ہر ایک کو ولی اللہ بنا دے، آپ کو نبیوں کی طرح ہر بات کا الہام ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کے لیے اس کے معیار کے مطابق مختلف ذرائع ہوتے ہیں، تو اس لیے عرفان الہی کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل عبادت اور علم حاصل کرتے چلے جانا اور اس کے حل نکالتے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل مانگتے چلے جانا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے عرفان الہی حاصل ہو گیا ہے اور بس میں بڑا بزرگ ہو گیا، یہ بات ہوگی تو سمجھو وہ ختم ہو گیا، وہ پانی میں اس پیر کی طرح ڈوب گیا۔ اس کے بعد ایک اور ناصر نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ جب یورپی لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے تو اکثر کم دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، ایک یا دو بار تو سنتے ہیں لیکن پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے جواب دیا، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم تبلیغ کرو، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اپنے کام کیے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ نیک فطرت لوگ آتے ہیں، ہر ایک تو مانتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیے تو کہا تھا کہ نیک باتیں بتاؤ، شیطان نے سجدہ کرنے یا بات ماننے یا آدم کی فرمانبرداری کرنے سے انکار کیا تھا، تو ساتھ ہی شیطان نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ تو مجھے مہلت دے، تو کہتا ہے کہ میں آدم کی اطاعت کروں، مجھے اجازت دے کہ میں اپنی طرف بھی لوگوں کو لے کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آدم کو پیدا کر دیا، اب سارے آدم کے پاس ہی جائیں گے اور تمہاری طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو بھٹکاؤ، اپنی طرف لے کر آؤ۔ پھر اس شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ لوگوں کی اکثریت مجھے فالو کرے گی، آدم یا نیک باتوں کو فالو نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرے گی، بلکہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ایسا کریں گے تو تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی میں پھر ضرور جہنم سے بھر دوں گا۔ یہی قرآن کریم میں سارے واقعات لکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بد لوگ ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، نام ماننے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ ہوں گے، زیادہ رہیں گے یا اتنی تعداد میں رہیں گے کہ لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ ہاں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب نیک فطرت لوگ ایک علاقے میں، ایک جگہ میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ فضل بھی فرماتا رہتا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح ہر جگہ ہو جائے گا کہ صرف نیک ہی نیک لوگ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں بے شک فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اکثریت قبول کر لے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں بہت بڑی اکثریت قبول کر لے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ساری دنیا مجھے قبول کر لے گی۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں۔ اگر یہ دعویٰ ہوتا تو کافروں کے متعلق قرآن کریم میں حکم کیوں ہوتے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کا حکم کیوں ہوتا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا گیا، وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب مغضوب علیہ اور گمراہ لوگ ضالین جو ہیں وہ بھی نہ ہوتے تو لوگوں کو پھر پتہ کس طرح لگتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہر وقت یہ لوگ رہیں گے، لیکن ہمارا کام تبلیغ کرتے رہنا ہے، اور اگر کوئی تبلیغ میں دلچسپی لیتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر آپ کا کوئی بہت خاص دوست ہے تو اس کو سمجھائیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، تو مجھے یہ چیز پسند ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اس لیے میں تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں، مانو نہ مانو تمہارا فعل ہے، یہ چیز آپ بتا دیں، اگر وہ مان لے گا تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی دوسرا لے لے۔ بعض اڑے ہوتے ہیں، ان پر ہی اپنا وقت ضائع کرتے چلے جائیں کہ نہیں میں نے منوا کے ہی چھوڑنا ہے، نہیں منوا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں، جو تعلیم آپ کو نازل کی گئی، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، فطرت نیک ہوگی تو قبول کر لے گا۔ ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، ہمارا کام یہی ہے کہ بلاتے چلے جانا۔
آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ تم نے اپنا کام نیکیوں کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ شیطان کو کہا ٹھیک ہے کہ میں تمہیں تمہارے کام کی اجازت دیتا ہوں کہ تم برائیوں کی طرف بلاتے رہو، دونوں کو کھلی چھٹی دے دی۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ میں شیطان باندھ دوں گا۔ ہاں، رمضان کے دنوں میں شیطان ان لوگوں کے لیے باندھا جاتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے نفس لوامہ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں پھر رمضان میں ملامت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر نیت نیک ہو تو پھر شیطان کو باندھ کر اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر نیت نیک نہیں تو بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں جن کے شیطان کھلے رہتے ہیں۔ رمضان میں ساروں کے شیطان تو نہیں بند ہو جاتے، یہ تو پھر نیت اور ارادے پر منحصر ہے۔ ارادہ اور نیت ہوگی تو ٹھیک، ارادہ اور نیت نہیں ہوگی تو پھر ختم۔ حضور انور نے قرآنی تعلیم کی روشنی میں اس بات کا اعادہ فرمایا کہ آپ کا اور ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، سورۃ مائدہ آیت نمبر 68۔ تبلیغ کرو جو اتارا گیا ہے تم پر، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک ناصر نے حضور انور سے دریافت کیا کہ آپ کے خطبات اور خطابات سے مؤثر انداز میں کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں حضور نے استفہامیہ انداز میں استفسار فرمایا کہ کیا آپ ان سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کچھ سیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہی تو اصل اہمیت ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا بتا سکتا ہوں۔ حضور انور نے خطبات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تاریخ اسلام کا بھی پتہ لگے، جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی پتہ لگے، جو واقعات ماضی میں ہوئے ان کا بھی پتہ لگے، جس طرح صحابہ نے قربانیاں کی ان کا بھی پتہ لگے۔ انہی خطابات میں بعض نصائح آ جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے وابستہ توقعات آ جاتی ہیں، لوگوں کے اپنے عمل آ جاتے ہیں، ان کا سب کو پتہ لگے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں کی تھیں اور کس طرح قربانیاں کر کے اسلام کو سنبھالا اور سینچا۔ اور اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولتیں دے دی ہیں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کتنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سنبھالیں اور سینچیں، اپنے ایمانوں کو مضبوط بھی رکھیں اور اپنی نسلوں کے ایمانوں کو بھی مضبوط رکھیں، اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے اسلام کی تبلیغ اور پیغام کو بھی پہنچاتے رہیں۔ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں۔ اس طرح بہت ساری نصیحتیں انہی میں آ جاتی ہیں۔ اول تو میں نے پہلے 16-17 سال تربیت پر بے شمار خطبے دیے ہیں۔ ان تربیتی خطبات کو دیکھیں تو آپ کو تربیت سے متعلق باتیں پتہ لگ جائیں گی۔ پھر تاریخ پر میں نے خطبات کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ پتہ لگے کہ تربیت کی صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ صحابہ نے کام کر کے دکھائے۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جاہل اور اجڑ لوگوں کی، جو بالکل ان پڑھ تھے، ہم تو پھر اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، اور گاؤں کے لوگوں کی تربیت کی اور ان کو انسان بنایا، پھر انسان سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر تعلیم یافتہ انسان سے باخدا انسان بنایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گئے۔ تو اگر وہ ساری چیزوں کے باوجود باخدا بن سکتے تھے تو میں نے جو تربیت کی باتیں بتائی ہیں وہ سیکھ کے جو ہم تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم کیوں باخدا انسان نہیں بن سکتے؟ تو یہی سبق خطبوں میں ملتے ہیں۔ اگر لینا چاہیں تو، نہیں لینا چاہیں تو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، خطبہ سنا تھا، بڑا مزہ آیا، بس بات ختم ہو گئی۔ ملاقات کے اختتام پر شاملین کو حضور انور کے ہمراہ گروپ تصویر بنوانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ آخر پر حضور انور نے سب شاملین مجلس کو السلام علیکم کا تحفہ پیش کرتے ہوئے الوداع کہا، اور یوں یہ ملاقات بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔